2 سال ہو گئے تھے، میرے گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جو بھی رشتہ آتا کسی کو مجھ سے مسئلہ ہوتا یا پھر میرے گھر والوں کو ان سے۔ مجھ سے بڑی بہنیں تھیں، شادی شدہ تھیں، زیادہ ان کو ہی جلدی تھی شادی کی، اور اکثر رشتوں میں انہی کو نقص نظر آتے تھے۔ میرے تایا ابو نے میرے رشتہ مانگا تھا، جس پہ سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تائی امی بہت سخت طبیعت کی مالک ہے، وہ مجھے ٹکنے نہیں دیں گی۔ اس کے بعد اسی کزن کی 3 ماہ کے اندر شادی ہوئی تو میرے گھر والوں کو مزید اجلت پڑ گئی کہ کہیں سے رشتہ ملے اور مجھے رخصت کریں۔ ان سب میں بہت جنجلا اٹھی تھی کہ یہ لوگ اب ضد میں آ چکے تھے۔ بالا آخر ایک رشتہ ملا اور مجھے دیکھنے آئے۔ ان کو میں پسند تھی۔ اس رشتے میں سب سے اچھی بات میرے گھر والوں کو یہ لگی کہ لڑکے کی ماں نہیں تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ رشتہ فائنل ہوا اور شادی کے 1 مہینے میں ہی طے پائی گئی۔ لڑکے والوں کو اپنی فیکٹری تھی، اپنا خوبصورت سا گھر تھا، بس 2 بہنیں ان کے ساتھ ان کے ابو رہتے تھے۔ میری شادی اب اس لیے جلدی تھی کیونکہ تایا ابو نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی۔ میرا بھی شادی کا دن آیا اور میں رخصت ہوئی۔ مجھے پہلے ہی دن وہاں سے شکوہ سننے کو ملا کہ بارات کا کھانا ان کے گھر والوں کو ٹھنڈا ملا۔ میرے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، شوہر کا رویہ بہت اچھا تھا، چاہنے والے تھے، لیکن آہستہ آہستہ سب کا رویہ بدلتا گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر ابھی نوکری کی تلاش میں ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی فیکٹری کو کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی کوئی فیکٹری ہی نہیں تھی اور یہ گھر بھی ان کے سارے چاچوؤں کا حصہ شامل ہے۔ اب سب کہہ رہے ہیں ان کو حصہ چاہیے اپنا اپنا۔ پھر ہم کرائے کے گھر آ گئے۔ یہ بات جب میں نے اپنے گھر والوں کو بتائی تو وہ بھی میری طرح حیران ہی ہوئے تھے کہ رشتے کے وقت تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا، نہ اپنی فیکٹری تھی اور نہ ہی اپنا گھر اور نہ ہی کوئی کام۔ میرے سسر کو تو میرے گھر والوں کا آنا بھی پسند نہیں تھا، جبکہ ہمارے خاندان کافی ملنسار ہوتا تھا۔ ہم خود جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرا جانا بھی منع تھا۔ 1-2 بار مجھے سب سے چوری سب سے ملوانے گئے تھے میرے شوہر۔ میں پہلے اتنا سب میں گھلتی تھی لیکن میرا یہاں پر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ساس نہیں تھی، لیکن چچی ساس اور خالہ ساس ہی کافی تھی، جو آئے روز مجھے میرے خاندان کا کوئی نہ کوئی طعنہ ضرور مار دیا کرتی تھی۔ 1-2 بار اپنے شوہر سے کہنا چاہا، لیکن اس نے الٹا میرے ہی گھر والوں کو برا بھلا کہا۔ آج کل امی کی طرف آئی ہوں۔ پہلے ان کو کچھ نہیں بتایا تھا وہاں کے لوگوں کا رویہ، لیکن اب جب سب کچھ ہی ان کے سامنے آ گیا تھا تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کو ہمت دوں، خود کو یا اپنے گھر والوں کو۔ جب میرے شوہر یہاں آئے تھے تو امی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، الٹا میرے شوہر نے ان سے بدتمیزی کی۔ عجلت میں شادی کرنے کے چکروں میں انہوں نے بس یہ دیکھا کہ لڑکا پیارا ہے اور کچھ بھی نہیں، جبکہ اسی لڑکے کی بہنیں مجھے آئے دن باتیں سناتی رہتی ہیں۔ ہمارے گھر ہر جمعے کو مہمان آتے تھے اور گھر میں رونق لگتی تھی۔ اب میں چپ سی ہو گئی ہوں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، گھر بالکل ویران پڑا رہتا ہے، کوئی رونق ہی نہیں ہوتی۔ اب امی ابو پریشان ہوتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہاں بیاہ دیا۔ انہوں نے ضد میں دیکھا ہی نہیں کچھ اور نہ چھان بین کروائی۔ رشتہ بھی میرے بہنوں ہی نے کروایا۔ جب ان سے کچھ کہا تو وہ الٹا مکر گئے کہ کہا ہم نے بس رشتہ دکھایا تھا، خدا را کسی بھی ضد میں آ کر اپنی بہنوں بیٹیوں کی زندگی خراب نہ کریں، ان کی مسکراہٹ ان سے نہ چھینیں۔ ہر لڑکی کی شادی سے متعلق اپنے اپنے چند خواب سجائے ہوتے ہیں، اپنے گھر کو سنوارنے کے ارادے کیے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اس وقت کی غلطیوں کی وجہ سے وہ ساری زندگی بھگتتی رہتی ہے، وہ اپنے سسرال میں پس کے رہ جاتی ہے۔ آج کل رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں، خود کو امیر ظاہر کرنے کے لیے بڑی بڑی کوٹھیوں میں کرائے پہ شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ رشتہ اچھا مل جائے۔ فیکٹریوں کا جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے ہی لڑکی والے بھی لڑکی کی عمر کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، لڑکے کے لیے کم عمر لڑکی ڈھونڈتے ہیں۔ امیر رشتوں کے چکر میں لوگوں سے جتنا ہوتا ہے وہ سب جھوٹ بول دیتے ہیں۔ پھر جب شادی ہوتی ہے تو اصلیت سامنے آ جاتی ہے، جس سے لڑکی لڑکے دونوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے چکروں میں صرف یہ دیکھا کہ لڑکا لڑکی پیارا ہے تو بس شادی کر دی، اس کی خوبصورتی پیچھے باقی سب چیزوں کو نظر انداز کر دینا حماقت ہے۔ پھر جب بعد میں سب کھلے گا تو تکلیف ہمیں ہی ہوگی۔ زندگی کی نئی شروعات کرنی ہے تو ہمیشہ سچ سے کریں۔ جھوٹ سے زندگیاں ہی برباد ہوتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ امیر سے امیر گھرانہ تلاشا کیا جائے، کوشش کریں کہ اپنے برابر کے لوگ اور مخلص لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے۔ ختم شد۔